پاکستان کا انٹرنیشنل شہرت رکھنے والا سیاحتی مقام ناران۔ ہر سال اجڑتا ہے اور بستا ہے۔ سال 2021 اپریل میں ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھل گیا۔ آج ہم اپنے ناظرین کو اس شہر کی سیر کرانے جا رہے ہیں۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ تنظیم العوان مانسہرہ کے صدر ڈاکٹر محمد اقبال، کیمرہ مین DMM نیوز شہزاد انجم، ساتھی رپورٹر ملک آفاق، ڈرائیور محمد نواز کے ساتھ دن 12 بجے مانسہرہ لاری اڈا سے ناران کے لیے روانہ ہوئے۔ بکریال سٹی بالاکوٹ سے ہماری گاڑی کاغان روڈ پر پہنچی۔ تحصیل بالاکوٹ سے گزر کر کیوائی پارس کے بعد مہاڈری مالاکنڈی کے مقام پر نماز ظہر ادا کی۔ عصر کے وقت کاغان پہنچے، جہاں پر مٹر گشت کرتی ہوئی گائیں اور ان کا ایک ریوڑ سیاحوں کی جگہ دیکھنے کو ملی۔ اجڑی وادی کاغان کا حسن سیاح ہوتے تھے، مگر ان کی جگہ درجنوں مال مویشی موج مستی میں دیکھے۔ سکی کلاری پہنچنے پر سیکورٹی اہلکاروں نے ہماری شناخت طلب کی اور ناران کی جانب روانہ ہو گئے۔ ناران سے قبل 4 گلیشروں نے ہمارا استقبال کیا۔ ناران روڈ ویسے تو 2 ہفتے قبل کھل چکا تھا، مگر ناران پہنچنے پر اجڑا شہر ہر طرف اپنی بے بسی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مقامی افراد کے ساتھ سیاحوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ لاہور سے آئے ہوئے فیصل نامی سیاح نے DMM نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں ناران۔ سال 2021 پہلی دفعہ میں یہاں پہ پہنچا ہوں اور مجھے یہ پہلے شخص سیاح فیصل بھائی ملے ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ یہ ان کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہے، یہ اپنی کار کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ لاہور پوزیشن میں نے ناران کی دیکھ لی ہے، وہ آپ کو ناظرین بتاؤں گا۔ ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اتنے بڑے شہر لاہور جہاں پہ کرونے کا خوف ہے، لوگ لاک ڈاؤن میں بہت سارے معاملات ہیں، اور آپ نے چاہا کہ میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھوں، ناران کو دیکھوں۔ پہلے بھی کئی بار آتے ہوں گے، انہیں سے جاننا چاہیں گے۔ فیصل صاحب کیسا لگا آپ کو؟ السلام علیکم جی، ناران تو میں 91 سے آ رہا ہوں یہاں، بچپن سے اپنی، اور مجھے اس جگہ سے ویسے ہی لگا ہوں۔ مجھے قدرت دیکھنے کا شوق ہے، تو کچھ چھٹیاں تھی، فری تھے، تو بچے ضد کر رہے تھے کہ بھی ہم نے جانا، تو اسی وجہ سے ہم یہاں آ گئے ہیں۔ اور کرونا جو ہے وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، ان جگہوں پہ میرے خیال میں کہ نہیں ہے اور کام ہے، اور باقی جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہے وہی۔ بالکل۔ اچھا، فیصل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور ایک خوف ہے پوری دنیا میں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خوف کے بادلوں سے ہمیں نجات دلائے۔ آپ کو یہاں آنے میں کوئی دقت نہیں؟ کوئی دقت نہیں ہے، اور یہاں پہ کوئی فیسلٹی سہولت آپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، سہولت تو نہیں ہے بالکل بھی اس ٹائم، کیونکہ سارے ہوٹل بند ہیں، شاپس بند ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہم کھانا پینا کر رہے ہیں۔ ویسے ہی سارا دن تو روزہ ہوتا ہے، افطاری اور سحری کے لیے جو پیدا کرتا ہے وہ سب بھی بنا دیتا ہے۔ کتنے دن ہوئے آپ یہاں پہ؟ ہم تو کل ہی پہنچے ہیں۔ کل ہی پہنچے جی۔ اچھا، یہ راستہ بہت دن پہلے کا کھلا ہوا تھا، فیصل صاحب کل ہی پہنچے ہیں، اور یہ ایک تجربہ کار سیاح ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہیں اور اس چیز کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے آنے میں یہاں کوئی دقت نہیں پیش ہوئی۔ وہ بات کہی کہ میں یہاں آیا اور مجھے بہت کچھ دیکھنے سننے کو ملا، اور ہم اپنا کھاتے پیتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے، ابھی مواصلات کا نظام نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ایک سڑک کھلی ہے لیکن ہوٹل بند ہے، اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ جس نے بھی آنا ہو وہ اپنی تمام تر سہولیات ساتھ لے کر۔ کلہار ہوٹل کے علاوہ تمام ہوٹل جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، شہر خاموشاں کا منظر پیش کر رہے تھے۔
इक्का दुक्का सब्जी की दुकानें खुली देखने को मिली। सब्जी फरोशों ने बताया कि 2 दिन कबल नारहान पहुंचे हैं, जबकि बर्फबारी से तबाही के मनाजर हर तरफ दिखाई दे रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि इंसानों से बस्तियां आबाद होती हैं और रौनकें दोबाला, मगर सियाहों की कम आमद, सहूलियात का फुकतान और मौसलाती निज़ाम की अदम बहाली, रिहाइश व खुराक न होने की वजह से उजड़ा नारहान में एक पल मजीद रुकने को जी नहीं कर रहा था। इसीलिए वापसी की राह ली। इस मौके पर सदर तंजीमुल अवान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कुछ यूँ कहते हैं। DMM का शुक्रगुजार। यहाँ तो शहर खामोशा है, ये तो वो शहर है जो साल में एक दफ़ा उजड़ता है और एक दफ़ा बसता है। तो आजकल तो बिल्कुल नाराम है। हमें अच्छा फैसल भाई मिले, उन्होंने भी कहा यहाँ पे खाने पीने का या कोई इस तरह इंतज़ाम वगैरह नहीं है। बस ये इंसानों से आबाद इंसान नहीं है। बहुत मज़ा आया और इधर है कोई नहीं है, इसीलिए शहर खामोशा है। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर और हुकूमती हिफाजती तदाबीर के नतीजे में ताहाल नारहान की रौनकें बहाल न हो सकी। खदशा है कि ईद अल फितर भी कोरोना की नजर होती दिखाई दे रही है, जबकि कोरोना से जहां आम आदमी पूरी तरह मुतासर है, वहां कारोबारी तबके को भी लाखों ने करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हुकूमत अगर लॉकडाउन में मजीद सख्ती करना चाहती है तो मुतासरा अवाम को रिलीफ दे। कागान में टायर शॉप पर काम करने वाले एक शख्स ने कोरोना से मुतासर होने की वजह पूछने पर बताया कि कोई मुतासर नहीं रहा, बल्कि पहले जान फिर जहान की बात की जाए। इस तरह हमारा आज का ये सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारी हौसला अफजाई करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। कैमरामैन शहजाद अंजम के साथ मीर अफसल गुलजार, DMM न्यूज, नारायण।